السلام علیکم. نارمل گفتگو میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید احمد اور میرے ساتھ ہیں محمد اویس. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم بات کرنا چاہ رہے تھے نائنٹیز کے دور کے ہمارے مارننگ شوز جو ہوا کرتے تھے اور جو آج کل ہمارے مارننگ شوز چل رہے ہیں. تو ہم یہ جو سڈن ڈکلائن آیا ہے ہمارے سٹینڈرڈز میں، اگر دیکھا جائے ہمارے مارننگ شوز کو، تو اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو نوید بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل. اگر ہم کمپیئر کریں آج کل کے دور میں اور ہمارے بچپن کے دور میں، تو ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مارننگ شوز کا ہماری جو صبح کا آغاز ہوتا تھا، آپ اگزامپل لے لیں پی ٹی وی سے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پی ٹی وی میں جب ہم لوگ صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے وہاں پہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوتا تھا. اس کے بعد تمام ہماری بچوں کی ایکٹیویٹیز اس کے اوپر آیا کرتی تھیں. اور مارننگ شو کا آپ اگر نائنٹیز میں چلے جائیں تو معین اختر صاحب، مستنصر حسین تارڑ صاحب، ہاں، یہ جب ٹی وی پہ آتے تھے تو ان کو دیکھنے کا دل کرتا تھا. ایگزیکٹلی یہی بات تھی. اور اس میں جو وہ مارننگ شوز تھے اور جو ان کا ایک کانٹینٹ تھا، جو ان کی ایک مقصد تھا مارننگ شو کا، اس میں ہمارا جو ہے نا بچوں کے لیے لرننگ، بڑوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. سب کے لیے کوئی نہ کوئی لرننگ ہوتی تھی. اس میں سیر و تفریح کی باتیں ہوتی تھیں. مستنصر حسین تارڑ صاحب جو اپنے ان کے ایکسپیرینسز ہیں ایز اے سیاح، وہ ڈسکس کیا کرتے تھے. اور ہمارے لیے بڑوں کے لیے ہیلتھ کی کچھ باتیں ہوتی تھیں. ہم اس ٹائم پہ بچے تھے تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کارٹونز ہوتے تھے. اور ایک بڑا فیملی اورینٹڈ ٹائپ کا ایک ماحول تھا، جس بالکل چیز ایسا کو ہی. ہم آج کل کے مارننگ شوز میں بالکل مطلب وہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں. اور مارننگ شوز تو ہیں لیکن نہ کوئی لرننگ ہے، نہ کوئی اس میں کام کی بات بتائی جاتی ہے، اور کچھ بھی ایسا پروڈکٹیوٹی نہیں ہے ان چیزوں کی. بالکل. ہمارا دن کا آغاز جیسے ہوتا تھا دعا سے ہمارا آغاز ہوتا تھا. درود و سلام سے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے تھے پی ٹی وی کے زمانے سے. ایک ہمارا اسکول، پھر ہم اسکول چلے جاتے تھے. پھر ہاں، اسکول سے آ کے بچوں کے لیے شام 4 بجے اینک والا جن آتا تھا. ایگزیکٹلی. اس طریقے سے ہمیں بہت ساری جو ہے نا تربیتی ہمیں وہ دی گئی ہیں. تفریح کا بھی ہمیں مقام دیا گیا پی ٹی وی سے، یعنی کہ ایک آپ کا ہوم ٹیوشن سمجھے آپ بچوں کے ایگزیکٹلی. لیے، وہ ایگزیکٹلی ہوتا تھا یہ. یہی تھا. اور اب جب سے یہ پرائیویٹ چینلز آئے ہیں یہاں پہ مارننگ شو لے کے آئے ہیں، جس کے اندر نہ تربیت ہے نہ اور کچھ ہے. 2000 سے لے کے دیکھیں کمپیٹیبل اب دیکھیں اگر ہم، تو بہت سے پرائیویٹ چینلز کا انٹروین ہوا ہے اس میڈیا کے اندر. ایگزیکٹلی. جب سے یہ 2000 سے لے کے اب تک جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ میڈیا چینلز آئے ہیں، آنے چاہیے، یہ چیز بری نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی اپنی ایک پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے، اس کا ایسے کچھ مقصد ہونا چاہیے، اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے. پی ٹی وی کے مارننگ شوز ہم دیکھتے تھے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. آج کل کے مارننگ شوز جب 2000s میں، جب 2000s کے بعد جب مارننگ شو سٹارٹ ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ نادیہ خان آیا کرتی تھی جیو پہ. بالکل تو ان ایسا کا ہی. ایک مارننگ شو تھا، مجھے نام نہیں یاد ان کا، لیکن بہرحال وہ ایک شو تھا. وہ ایک قدرے تھوڑا سا ماڈریٹ قسم کی ایک چیز تھی. سم وٹ پی ٹی وی لائق ہی تھا لیکن تھوڑی سی ماڈریٹ چیز تھی. فارمیٹ پروگرام کا جو چینج تھا، بالکل آپ لوگوں کے صحیح کہہ رہے ساتھ ہیں. ان کی لائیو انٹریکشن بڑھ گئی اور اس طرح کا تھوڑا سا ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر بہت سے لوگ آئے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اور لوگ سمجھ جائیں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے مارننگ شوز میں شادیاں شروع کرا دیں. بالکل. ٹی وی آن کرو تو دیکھو تو کسی نہ کسی میرڈ کپل کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے، اور وہ شادی کے 10 دن اس کی مہندی چل رہی مہندی ہے، چل 10 رہی ہے. دن اس کے مایوں چل رہے ہیں، اس کے باراتیں اتنے اتنے دن چل رہی ہیں. بیچ میں مطلب بارات میں جو ایک نیچرل شادی میں نوک جھوک ہوتی ہے جو ایک اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کو ری انیکٹ کیا جا رہا ہوتا تھا ایک بہت ہی بھونڈے انداز میں. ایسا ہی. تو مطلب وہ چیزیں بالکل ہی نہ ہضم ہونے والی ہوتی تھی. وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی. اس کے بعد پھر شروع ہو گیا ایک اور کام شروع ہو گیا، ہمارے یہ گیم شوز آ گئے. گیم شوز نے تو اور کام خراب کر دیا. تو ان کا ایک طریقہ مارننگ شوز میں بھی، ان کی جھلک مارننگ شوز میں بھی دکھنے لگی. عجیب عجیب قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کو بلایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس سے کچھ کنٹروورسی کریٹ ہو. ٹی آر پیز بیچ میں آ گئیں تو ٹی آر پی نے تو بالکل ہی مت ہی مار دی ہمارے مارننگ شوز کی. ان کے اصل جو اسکرپٹ رائٹرز تھے، بالکل. جو بھی جو ان چیزوں کو ڈائریکٹرز تھے، جو بھی لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پروڈیوسرز، وہ لوگ ٹی آر پی کے پیچھے ایسے پاگل ہوئے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ساس بہو کو، اب تو میں نے اس حد تک دیکھا کہ ساس بہو بیٹا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے اپنے آپس میں لڑائی کروا رہے ہیں بھائی، باقاعدہ پروگرامز کے اندر وہ لا کے نا باقاعدہ لڑائی جھگڑے ان کو ڈسکس کیا جا وہ رہا ہے، گندی گندی فیملیز کو. گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کے. بس. مطلب ہم تو میں تو میرا تو سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کیا، یہ کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے. ہماری عورتیں، خواتین جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، گھر کی صفائی کر لی تو بیٹھ گئی تو بس یہی دیکھنا ہے.
مطلب وہ اس کی ساس ہے, اس کی بہو, وہ لوگ آپس میں گھر کے ان کے میٹرز, وہ سیریز ہوتی ہے نا کہ چلتی جائے تو آگے اب نیکسٹ کیا ہوگا, تو لوگوں کے اندر یہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے, کیوریاسٹی بنانے والی بڑھا دی چیزیں, گئی ہے اور اس کے اندر. مطلب سنسنی پھیلا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. اب اچھا پھر وہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ اس کو پورا جو ہے نا ری انیکٹ, ان چیزوں کو مطلب ری انیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان کے گھر کی لڑائی ہے, انہوں نے ایک دفعہ لڑ لی, جو بھی مسئلہ ہے جو ان کا, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دوبارہ لڑ رہے ہیں, ایسے ہی ایکٹ کر رہے ہیں وہ بالکل. ہاں وہ جو دوبارہ ری انیکٹمنٹ ہو رہی ہے, ساری چیزیں دوبارہ سے ہو رہی ہیں. اچھا پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ پھر ہمارے ایک اینکر ہیں بڑے, وہ انڈین ایک سپر اسٹار سے بڑے انسپائرڈ ہیں, ان کا ایک شو تھا, وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو آئیکن تھا نا, وہ شو نہیں تھا, وہ ایک آئیکن تھا. کچھ عرصہ ہم نے دیکھا, کبھی وہ کس چینل پہ اچھل کے اس چینل پہ آ گئے, اچھل کے ادھر چلے گئے, پھر یہاں پہ آ گئے, پھر وہ کہتے ہیں کہ میں 22 گھنٹے کام کرتا ہوں, 2 گھنٹے سوتا ہوں, وہ صاحب کہتے ہیں. تو ان کے جو شوز تھے ان کا تو اللہ ہی مالک ہے, جو کیا کچھ وہ کرتے تھے ہمارے ساتھ, اور کیا کچھ ہمیں انہوں نے دکھایا, ہماری آنکھوں نے کیا کچھ دیکھا. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے 90s میں طارق عزیز صاحب, جنہوں نے ان کا ایک شو ہمیں تھا بزم میں طارق عزیز دیا, انہوں نے نیلام گھر کا کانسیپٹ انہوں نے دیا, نیلام گھر تھا بیسیکلی, بہت اس طرح کی ہی چیزیں. انٹرٹیننگ تھا اس میں بچوں کے لیے, اور لرننگ تھی. جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے ان کے لیے مطلب پولیٹیکل ڈیبیٹ ہونا, کبھی اس کے اندر شاعری کروا دینا, یہ ان کے مقابلے ہوتے تھے. اب ہمارے ہیں کیا کہ بھائی ڈبہ کھولو تو گاڑی نکلے گی, اب کون سا ڈبوں کے ڈبہ اوپر کھولیں, چلے گیا, کون سا ڈبہ کھولیں, ہم کون سا ڈبہ کھولیں گے گاڑی نکلے. تو یہ کیوریوسٹی ہو گئی ہے اب, عام اور آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ڈبہ کون سا کھلواؤں. بالکل ایسا ہی. اب مارننگ شو کے اندر آپ دیکھیں, اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ مارننگ شو کے اندر عامل باباؤں کو بلانے لگے تھے. عامل باباؤں کو بلا رہے ہیں, وہ اپنے کام کر رہے ہیں, لوگوں کے جن نکال رہے ہیں وہاں بیٹھے, اس کے اوپر جی جنوں کی حاضری ہو رہی ہے, وہ موکلات حاضر ہو رہے ہیں, وہ کیا کچھ مطلب کیا کچھ ہے جو نہیں ہو رہا. ایسا اچھا, ہی اور وہ میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا, سبھی ہمارے لیے قابل بالکل احترام ایسا لوگ ہی ہیں, لیکن یہ جو ٹوٹکے بتانے والی آنٹیاں آ جاتی ہیں, تو مطلب دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جس کا ان کے پاس ٹوٹکا نہیں نہ ہے. ہو, بالکل ایسا ہی ہے, یہ بڑی مزے کی بات ہے. ایسا ہی ہے. ان سے پوچھ لو میرے سر میں درد ہے, ان کے پاس اس کا علاج ہے, چلو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. پھر وہ بولیں گے میرے پتے میں پتھری ہو گئی ہے, اس کا بھی علاج ان کے پاس ہے. پھر ان کو بولو کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی, اس کا بھی علاج ان کے پاس ہے. مطلب یہاں کوئی کو کسی چیز پہ تو بول دو کہ نہیں اس بالکل کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, یا کسی حکیم کو دکھا دو, کسی ایجوکیٹڈ بندے کے پاس, کسی کنسرن صحیح لوگوں کے پاس چلے جاؤ. نہیں, وہ ہر چیز خود ہی بتا رہی ہیں بیٹھ کے, خود ہی کر رہی ہیں سب کو, اور سارے حکیم لوگوں کے پیٹ کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور ان کے اپنے پیٹ لٹکے ہوئے ہیں. لوگوں ایسا کو ہی بالوں کے لیے تیل دے رہے ہیں, اور ان کے اپنے سر گنجے ہیں. ایسے ہی. ابھی تو ریسنٹلی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, ایک ٹرینڈ چلا تھا, نام نہیں لیں گے, ان کا کوٹ نہیں کریں گے, مارننگ شو میں انہوں اپنی ہسبینڈ اور وائف, آپ کی ازدواجی تعلقات ہیں, آپ گھر پہ کر سکتے ہیں. یہ تو الٹیمیٹ سین تھا. مارننگ شو میں آگے جو ہے نا بس کندھے پہ اٹھا رہے ہیں, کبھی کہاں اٹھا رہے ہیں, تو یہ ایسے تو پاسبل نہیں ہے نا. اچھا, اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ جب ان کو اس چیز پہ ملامت کیا گیا لوگوں کی بالکل طرف سے, ایسے ہی تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ بیک لیش آیا, بالکل بیکلیش تو آیا. ان کا آگے سے جواب کیا تھا کہ ہم تو ہسبینڈ وائف ہیں, ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں. تو مطلب اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے, آپ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, اور ہماری جو چھوٹے بچے آنے والی نسل ہے وہ کیا سیکھے گی. ایسا ہی ایسا ہی. تو بہرحال اس کے اوپر تو اگر بات کی جائے تو پوری رات بھی کم ہے اور پورا دن بھی کم ہے, اتنی باتیں ہو سکتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ شاید ہمارے معاشرے میں کچھ بہتری آئے, کچھ لوگ تھوڑا سا ان چیزوں کو سیریس لیں, اور تھوڑا سا کچھ لرننگ کی طرف آئیں, کچھ سکلز کی طرف آئیں. ایسا ہی ہے. یہ بیہودہ قسم کے مارننگ شوز اور بیہودہ قسم کی باتیں ٹائم جان ویسٹ بوجھ نہ کے کرے اپنا. الٹی بالکل. سیدھی باتیں کرتے ہیں, اور عجیب و غریب. تو باقی آج کل کی عوام بھی خیر اتنی سادہ نہیں رہی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے, تو ان کو بھی پتہ ہے کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیا وہ دیکھنا ہاں, چاہ وہ رہے ہیں. فوراً سے سوشل میڈیا پہ بیک لیش تو آ جاتا ہے, تو بہرحال وہ لیکن بھی تھوڑی سی سوشل میڈیا کے بدولت جو ہماری عوام جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے, ایگزیکٹلی تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چیز دکھائی جا رہی ہے اور کیا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہوپ پسند ناپسند جو ہے فلی ان لوگوں کے اندر اب اس چیز کا شعور ہے. ہوپ فلی لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر کچھ عمل کریں گے. یہ جو پروڈیوسرز ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, جو چینلز کے مالکان ہیں, اور جو ہمارا پیمرا ہے, تو ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ شاید کچھ بہتری کی امید نظر آئے ہمیں فیوچر میں, انشاءاللہ شاید کچھ بہتر ہو جائے. تو انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی, یہی ایک ڈسکشن تھی ہمارے پاس چھوٹی سی, تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر اپنا دل کریں کا حال شیئر کرتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک انشاءاللہ. کے ساتھ, کسی اور بات کے ساتھ. تب تب تک تک کے کے لیے لیے اللہ ہمیں حافظ. اجازت دیجیے. السلام علیکم.